شام ہو یا افغانستان، جو میرا بیانیہ ہے جو برسوں پہلے میں نے دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، اس لیے میں بار بار کیا بولوں؟ جو ایک بار بات کہہ دی ہوئی ہے، جو 10 سال پہلے کہی تھی وہ آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، اور جو 10 سال پہلے میں نے چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے کیا وہ ایز اٹ از نہیں ہوئی؟ مثال کے طور پر افغانستان کا طالبان اور اس ایون ناٹ اونلی طالبان لیکن دوسری حکومتیں بھی کبھی بھی پاکستان کے ساتھ وہ فرینڈشپ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ وہ وہاں جو بھی حکومت ہوگی وہ ہمیشہ اور ہمیشہ پاکستان مخالف ہوگی۔ باقی یہ مادر چدکیاں کرتے ہیں ادھر جا کے، کبھی وزیر خارجہ بھیج دیا، کبھی دوسرا قادیانی وزیر داخلہ بھیج دیا، کبھی یہ اور کبھی یہ ڈزنٹ میٹر، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن میں تو تاریخی حقائق کے اوپر باتیں کرتا ہوں جو ہیں۔ ہم، یہ ہوئے کعبے دی انہوں نے قسم دا مان نہیں رکھیا تہاڈی بھੈਣ دا، کی کہاں تسی بھੈਣ چو تو منہ چک کے اتنے چلے جاندے، انہوں نے کعبے دا مان نہیں رکھیا۔ چھوڑو پر، بہت ساری پھر بات کہتے ہیں کہ جی میں تو اس لیے اس راہ نہ جاؤ، اس راہ نہ جاؤ، اس راہ نہ جاؤ، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی اینٹی پاکستان ہوگی اور ٹیررزم رکھیں گے، یہ میرا مختصر سا بیانیہ ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرا بیانیہ غلط ثابت ہو۔ شام کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے خود یہ النصرہ، داعش، یہ سارے کریٹ کیے تھے۔ شام کی غلطی یہ تھی کہ وہ اسد جو تھا وہ روس کی مدد سے ادھر ادھر وہ کیا نام ہے اپنے ملک کو، اس کا دفاعی جو سٹرکچر تھا اس کو ذرا بہتر بنا رہا تھا، اور اس نے بنایا بھی تھا، اور کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، تو یہ گولان تک آگے ہیں، لہذا ان کو اب روکنا ہے۔ اس میں وہ کوشش کرتا رہا، لیکن باہر طور اینڈ آف دا ڈے کیونکہ وقتی طور پہ جو ہے باطل قوتوں نے تو غالب آنا ہے، تو اس کا اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے گروپس تشکیل پا چکے ہوئے ہیں کہ جو بظاہر توحید پرست اور اہل جہاد اور معلوم نہیں کیا تکفیری اور یہ اس قسم کے، جن کو انفارچونیٹلی جن کی حرکات و سکنات دیکھنے کے باوجود، جن کی ہر حرکت، جن کا ہر بیانیہ، جن کا ہر عمل وہ صہیونی قوتوں کے فائدے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان کے لیے پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے۔ آج بھی بہت بڑی عوام کی اکثریت حماس، جس کے بارے میں میں نے 7 اکتوبر 2023 کو میں نے کہا تھا کہ یہ فالس فلیگ ہے اسرائیل، اور اس کے بعد اب فلسطینیوں کی شامت آئے گی اور بہت زیادہ ظلم ہوگا، وہ اس فالس فلیگ کے بدلے جو ہے نا مسلمانوں کو پینج دیں گے۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیا میں نے غلط کہا تھا؟ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے یہ تو آغا وسیم تو خود زائنسٹ ایجنٹ ہے، جہادیوں کو یہ کہتا ہے، فلانا کہتا ہے، وہ پیراشوٹ لگا کے آگے سارے فلمی اسکرپٹ اور یہ اینی ہو۔ اب یہ جو بھی ہو رہا ہے، کبھی اسماعیلیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، کبھی وہ دروز اور یہ اور وہ، اصل بات یہ ہے کہ صہیونیوں نے ہی یہ سارے گروپ ہر ایک میں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ دروز میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، بدوین میں بھی ہیں، نصرہ وغیرہ تو داعش میں تو ہیں ہی، ٹوٹل قادیانی آؤٹ لیٹس ہیں، آئی مین صہیونی آؤٹ لیٹ ہیں، ان کے ذریعے ساری باتیں یعنی ہو یار، یہ اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پریشان تو تب ہو کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو۔ آپ صہیونی ایجنٹوں کو جو ہے اسلام اور جہاد کا نام دے کر تو قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہی اوریا مقبول جان تھا نا، جب کیا کہا تھا
تھا کہ یہ جناب طالبان جو ہیں انہوں نے صحابہ سے بھی بڑی فتح حاصل کر لی، امریکہ کو شکست دے دیا، اسلام نافذ کر دیا، اسلام کی جے جے ہو گئی ہے. وہ اب وہی طالبان ہیں جو ہندوؤں کے رام مندر کو تحفے بھیج رہے ہیں. اس رام مندر پر جہاں 5-6 ہزار مسلمان کو بے حق شہید کر دیا گیا، اور یہ طالبان جو ہیں ان کو اب بھائی کہہ رہے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں، ان کو تحفے بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان اسلامی کشور کے خلاف یہ ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور کل کی بات ہے یار، 2 مہینے ہوئے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ لیا کہ اسرائیل، ہندوستان اور طالبان ایک جگہ پر اتحادی بنے ہوئے تھے. اور آج ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں جہادی کر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ مختصر، لیکن آج پھر جو ہے کیونکہ یہی تھا کہ کوئی وہ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں امجد مرزا ایوب، اس کا بیانیے کا جو 1-2 پوائنٹس اور بھی رہ گئے تھے، تو پھر میں نے کہا چلیں میں ذرا اس کی خبر کر لے ہوں. تو یہ دیکھیے یہ بیان کیا دے رہا ہے کہ بھئی 2 درجن سے بھی کم لوگ مارے گئے تھے، 20 لوگ مارے گئے تھے 1953 کی تحریک کے اندر. ٹھیک ہے، یہی کہہ رہا ہے نا. اب اس کا یہ بیانیہ سنیں. ٹوٹل یہ 22-23 لوگ بنتے ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں اس کے حوالے سے ان کی تعداد ہلاک ہونے والوں کی 20 بتائی جاتی ہے، لیکن ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، ڈسپلیس ہو گئے ان بلووں کی وجہ سے. مارشل لا لگا، مارشل لا کے بعد اس پہ قابو پایا گیا، اور مجلس احرار جو ہے اس پہ 1954 میں پابندی لگا دی گئی. جی آپ نے سن لیا، یہ پمپ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ 20 لوگ مارے گئے تھے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے تھے. اس ماچوت کو یہ بھی نہیں پتا کہ 20 لوگوں کے مرنے سے ہزاروں لوگ بے گھر نہیں ہوتے. بے گھر تب ہی انسان ہوتا ہے کہ کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی دشمن جو ہے وہ آبادیوں کے اوپر بمباری کر دے، شیلنگ شروع ہو جائے، تو لوگ گھروں سے لوگ بھاگ کے تو سیف پلیسز پر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سیلاب آیا نہیں، بھوچال آیا نہیں. تو کس وجہ سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں بھائی؟ دس نہ ذرا. یہاں ایک وقت میں 100-200 آدمی مارے جاتے تو کوئی بے گھر نہیں ہوتا. یہاں تو صرف 20 مارے گئے ہیں، اور وہ بھی مطلب کئی دنوں کے جو دورانیہ ہے، ایک دم نہیں. تو وہاں بے گھر ہونے کی کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ اور دس تیری میں بہنوں دلے، تینوں انی شرم نہیں آئی کہ تو ایسا مس کر رہا ہے ہسٹری کو؟ تو بے گھر ضرور ہوئے، کیوں ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے تو جنرل اعظم قادیانی نے، مادر چود نے اندرون شہر کی گلیوں میں ڈائنامیٹ لگا دیے تھے. اوکے، اور پھر انہوں نے یہ جو جنرل ضیاء الحق کا سمدی جو تھا، یہ جب انہوں نے فالس فلیگ کیا ہے وہاں مسجد وزیر اکبر خان کے باہر، ایک ڈی ایس پی کو، سید فردوس شاہ کو انہوں نے خود ہی مارا. ان کے لوگ آئے ہوئے تھے مولویوں کے روپ میں، مارنے کے بعد اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، یہ جیسا روٹین کے مطابق ہوتا ہے آج بھی ہو رہا ہے. گلے کاٹ رہے ہیں. گلے کاٹنے والے ہیں کون؟ یہودی نسل ہیں، کوئی صہیونی ہے، کوئی ایتھسٹ ہے، لیکن روپ بنایا ہوا ہے داعش کے لوگوں کا، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. اب لوگوں کو یہی چھاپ آ گئی کہ یہ مسلمان ہیں ایسا کرنے والے. تو یہ بہت پرانا طریقہ ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ انہوں نے کیا تھا، اور
کیونکہ یہ جواز چاہتے تھے، یہ آلریڈی قادیانی جو ہیں وہ ٹرینڈ تھے، آرمڈ تھے، یہ جواز چاہتے تھے کہ کوئی ملٹری ایکشن ہو تو پھر ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قتل عام کر سکیں. اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ ایکچولی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شہری لوگوں کے اوپر کرنا شروع کر دی، اور اس میں وہ محلہ چابک سواراں، وہ ادھر ادھر کے جتنے بھی تھے، وہاں سے جو ہے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ اتنی شدید شیلنگ کر رہے تھے یہ لوگ. اور جو مر جاتا تھا، جس کو گولی لگ جاتی تھی، ایک چھوٹا مفتی باکر ایک جگہ ہے، وہ تھوڑا سا کیا بولتے ہیں جگہ ہے، آئی تھنک وہاں اسکول بھی تھا کسی زمانے میں، اور اس طرح ایک مسجد بھی تھی. تو وہاں کیونکہ یہ بڑا کنجسٹڈ سٹی ہے نا، اولڈ سٹی ہے، تو وہاں میدان چھوٹا سا بھی کوئی ہو تو وہاں گیدرنگ، اور یہاں پر انہوں نے مشین گنیں لگائی ہوئی تھی، جس سے وہاں جو چھوٹا مفتی باکر میں لوگوں کو جو ہے نا مارا گیا، اور کم از کم 150 سے 200 لوگ ویری فرسٹ ڈے وہاں مارے گئے. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پوری نالیاں جو تھیں وہ خون سے بھر گئی تھیں، اور گرمی کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، اور اتنی بدبو پھیل گئی ہوئی تھی کہ یہ لوگ فوج جو ہے وہ اٹھانے نہیں دے رہی تھی ڈیڈ باڈیز کو، کیونکہ وہ ڈیڈ باڈیز کو غائب کر کے خود قادیانی فرقان فورس وغیرہ والے لے کے جا رہے تھے، کہ کسی کی شناخت نہ ہو سکے، کوئی کلیم نہ کر سکے کہ ہمارے لوگ اتنے مارے گئے، یہ فلانا مارا گیا، یہ وہ، اور بے انتہا ظلم ہوا. یہی وجہ تھی وہ ہر انوسینٹ، ہر آتے جاتے کو گولی کا نشانہ مار رہے تھے. تو انہوں نے گھر چھوڑ کے کوئی کیا بولتے ہیں ادھر انارکلی کی طرف بھاگ گیا، وہاں سے لارنس گارڈن کی طرف وہ میدان تھا ایک منٹو پارک، اور یہاں لوگوں نے جس کو جو کچھ ملا چھت بنا لی، ٹینٹ لگا دیا، اور یہاں پر اس کے ارد گرد سارا علاقہ جو ہے کھیتی تھی، دیہات تھے، تو لوگوں نے وہاں جا کے پناہ لے لی. اس وجہ سے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہزاروں بے گھر ہوئے تھے، اور 14 لوگوں دے مرن دے ہوتے 1000 لوگ کبھی بے گھر نہیں ہوتے. ماں چود حرام زادے کتی کے پتر سارے. اور یہ میں اس اکیلے کو نہیں کہہ رہا، سب کو، سارے قادیانی، اور یعنی سارے لبرلز وغیرہ کو کہہ رہا ہوں. تو یہ ہوتی ہے حق سچ کی پہچان، کہ پورا ذہن سازی کرنے کے بعد ولاگ بنانے والا پھر بھی ایک ویک سٹیٹمنٹ دے گیا، جس سے اس کا سارا جھوٹ جو ہے پکڑا گیا. تو یہ بہت زیادہ بربریت اور ظلم ہوا تھا. اوکے، آج اگر یہ ماں چود قادیانیوں کی گند کے اوپر بیٹھ کر 2-4 روپے کما رہے ہیں، تو تم اپنے پرانے پیشے پہ چلے جاؤ، لڑکیوں کو سپلائی کرنا، اس میں عزت ہے، اس میں عزت نہیں ہے تو وہ بھی ذلت کا کام، لیکن کمپیئر ٹو قادیانیت کی فیور کرنا یہ اس سے بھی بدتر ہے. بہت پیسہ جو ہے وہ دونوں کاروبار میں مل جاتا ہے، لیکن تمہیں شاید خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کے اپنا بیانیہ جو جھوٹ کے اوپر ثابت ہے کہ 20 لوگوں کے مرنے کے اوپر ہزاروں لوگ بے گھر نہیں ہوتے. سمجھا؟ پینچود ٹینک جو ہیں وہ وہاں اسٹیشن 2 موریا پل، وہاں 2 ٹینک تھے، 2 ٹینک کیا کہتے ہیں پانی والا تالاب پہ، 2 ٹینک کیا وہ منٹو پارک کے ارد گرد یہ وہ. تو یہاں بہت ساری، اور پھر ٹریجڈی یہ ہوئی کہ یہ 1953 میں جو ہے، کیونکہ یہ مرکز بنا، کیا مرکز بنا، یہ سارا علاقہ اندرون شہر کا، سنہری مسجد، اور اب مجھے نام یاد نہیں رہے، لیکن بہرحال وہاں یہ جو 53 تک جو ہے، یہاں جہاں آج اعظم کلاتھ مارکیٹ بنی ہوئی ہے،
اس شخص کے نام کے اوپر بنائی گئی ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کو مارا. اور میں نے مولویوں کو کہا, آج بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں, اے مادر چودو, او حرام زادو, او کتی کے پترو, او قادیانیوں کے گماشت و حرام زادو, کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. تو ایک آدمی جس نے 20,000 عاشقان رسول کا 10,000 عاشقان رسول کا قتل عام کیا ہے, اور خدا کے لیے اس کے نام, وہ کوئی ہمارا قومی ہیرو نہیں ہے, ماں چودو وہ قاتل ہے. اور حرام زادو, آغا وسیم کی اس آواز کا ساتھ دو کہ اس کی جو مارکیٹ, جو اعظم کلاس مارکیٹ, اس کا نام بدلا جائے. ماں چودو, کتی دے پترو, پین چودو. جو میری یہ بات سن کے حرکت نہیں کر رہا وہ بھی ماں چود قادیانی نواز ہے اور قادیانیوں کا طرفدار ہے. تو یہاں جو ہے بے شمار لوگوں کا قتل عام ہوا تھا. اور پھر قادیانی, کیونکہ 50 کیا بولتے ہیں یہ, جب انگریز جب ہندو چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے, تو وہ ان کی جتنی بھی لومز وغیرہ تھی وہ قادیانیوں کے قبضے میں آ گئیں. تو وہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے منڈی بنائی جائے. تو اسی دوران 53 میں جو ہو گیا, اور یہیں مسلمانوں کا خون بہا تھا. انہوں نے اس علاقے میں ایشیا کی سب سے بڑی, اس زمانے میں ایشیا کی سب سے بڑی کپڑا مارکیٹ تھی, تو اس کا نام بنا کے رکھ دیا اعظم, جنرل اعظم کلاتھ مارکیٹ. ٹوٹل انویسٹمنٹ قادیانیوں کی تھی یہ. وہ وہاں ایک نواب بازار ہوتا تھا جہاں پر قادیانی بڑے بڑے تاجر آ کے تو جناب وہ لوگوں کو سامان پھینک دیتے تھے ان کی دکانوں کے اوپر, اور فنانشل سپورٹ بھی کرتے تھے, بس آپ ہمارا سامان بیچیے, ہم آپ کو یہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے. میرے والد صاحب کے پاس بھی آئے, اور ہمارے رشتہ داروں کی وہاں دکانیں وغیرہ تھیں کہ جناب آپ ہمارا سامان بیچیں, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہم آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. الحمدللہ میرے باپ نے کہا خبردار جو تم لوگوں نے کبھی یہاں اپنا گندا سامان رکھا. تو اور بھی لوگوں نے کیا, لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یار یہ ساری فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور آپ بینچود خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اور بالکل آپ سے پوچھیں گے کہ جس خبیث نے 10,000 میرے عاشقوں کو شہید کر دیا, اور ایک آغا وسیم جو ہے وہ التجا کرتا رہا کہ اس کا نام تو بدلو, اور تم لوگوں میں اتنی غیرت نہیں آئی, کیا جواب دو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ شرم آنی چاہیے ماں چودو. تمہاری 5 وقت کی نمازیں ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یا کیا کروں یار, یہ کیا کروں, یہ کیسے بے حس قوم سے میرا واسطہ پڑ گیا, میں تو حیران ہوتا ہوں. تو آج بھی غیرت کرو, نبی کے نام کی, شہداء کے خون کی غیرت کرو ماں چودو حرام زادو, اور میری آواز بنو, نعرہ لگاؤ کہ ہم نے یہ جو ہے جنرل اعظم جس نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے اس کا ہم کوئی نام و نشان یہاں نہیں رہنے دیں گے. آؤ. لیکن میں جاننا ایتھوں سنیا ادھروں کٹ چڑیا, نعرے بڑے لان گئے ماں چود. شیم, شرم کرو. کردار تھا قادیانیوں کا, اس کا تو ثبوت یہ اسی سے مل جاتا ہے کہ جو پہلے آپ کے فورن منسٹر بنے تھے پاکستان کے, سر ظفر اللہ خان, وہ قادیانی تھے. اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ, یعنی پاکستان کی دنیا بھر میں نمائندگی کرنے والا جو وزارت ہے وہ ایک احمدی کے پاس تھی, سر ظفر اللہ خان کے پاس. اور یہ سر ظفر اللہ خان ہی تھے جنہوں نے پھر یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کشمیر کا مدعا بھی اٹھایا, اور پاکستان کے دعوے کے حوالے سے کشمیر. بہرحال واپس مسٹر پمپ کی بیانیے کی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنانے میں قادیانیوں نے کلیدی کردار ادا کیا. اس کا جواب تو میں بہت بار دے چکا ہوا ہوں, اور بہت ہی مدلل طریقے سے, بہت سالڈ ریفرنسز کے ساتھ, جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ
قادیانی جو ہیں کبھی بھی پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. ان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان یعنی انڈیا یونائٹڈ رہے اور پاکستان نہ بنے. اس کے میں ماضی میں بھی بے شمار اور سب کو جو ہے نا میں نے جو اپنے آپ کو ہسٹری کے پروفیسر کہتے ہیں, جو بڑے بڑے مادر چود مزمل اور دوسرے قسم کے لونڈے جو ہیں وہ آتے ہیں, ان سب کو تو الحمدللہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں پھر وہی ٹرم استعمال کسک نہیں زیادہ میرے سامنے آتے صحیح. تو بہرحال اب یہ لڑکیوں کا دلال بھی آ کے یہی بات کر رہا ہے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میں اس کے اوپر ضرور نیکسٹ ٹائم پھر سے ویڈیو بناؤں گا اس مسئلے پر. لیکن ابھی جو ہے ایوب مرزا دلال کی جو بات ہے کہ پاکستان کی پہلی جو محمد علی جناح کی حکومت میں ایک مرزائی فارن منسٹر بھی شامل تھا. کنجرا تنتے نہیں پتا گا کہ پاکستان کی پہلی جو محمد علی جناح کی کابینٹ تھی اس میں سبھی کے سبھی لگ بھگ سبھی کے سبھی سب مرزائی تھے. لیاقت علی خان وہ مرزائی تھا, آئی چنڈی گڑھ وہ مرزائی تھا, عبدالرب نشتر وہ مرزائی تھا, وہ کیا بولتے ہیں ملک غلام وہ مرزائی تھا, اور اس میں راجہ غضنفر یہ بھی مرزائی تھا. ارے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ شیعہ تھا یا لیاقت علی خان شیعہ تھا, یہ ایسی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ قادیانیت میں شیعہ ورشن قادیانی بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے جو دیوبندی ورشن قادیانی بھی ہوتے ہیں, اور سنی ورشن قادیانی بھی ہوتے ہیں, وہابی ورشن قادیانی بھی ہوتے ہیں. ان کی چھاپ جو ہے وہ یہی رہتی ہے کہ مثال کے طور پہ رامپور کے نوابین جو ہیں ان کا چھاپ یہی تھی کہ یہ اہل تشیع ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھی بیعت کر لی ہوئی تھی, مجلس بھی کرتے تھے, عاشورہ بھی نکالتے تھے, لیکن وہ ان کی ایسوسی ایشن مرزا قادیانی کے ساتھ تھی اور اس کو انہوں نے بیعت بھی کر لی ہوئی تھی. بہت سارے شیعہ, بہت سارے وہابی, بہت سارے دیوبندی سنی جن کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا. فار ایگزامپل علی برادران سارا خاندان قادیانی تھا, لیکن ان کی شہرت کیا ہے کہ وہ کوئی دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے. تو بالکل ان کی شہرت یہ ہے, لیکن اندر خانی وہ قادیانی تھے, جس کے میں نے بہت سارے ثبوت دیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو جیسے نواب ملیر کوٹلہ کی فیملی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تھے, لیکن ان میں ایک جو تھا وہ نواب محمد علی وہ جو ہے وہ بن گیا تھا مرزائی. نو, دا ریالٹی از سارا خاندان مرزائی تھا, لیکن وہ اپنی ساکھ رکھنے کے لیے وہ شیعہ ازم کو بھی استعمال کرتے تھے. اسی طرح بہت سارے اور. تو لیکن یار یہ جو فیکٹس میں بتا رہا ہوں نا, ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اوکے, تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی کیبنٹ میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو, ایک بنگالی تھا, اس کے بارے میں مجھے شواہد ملے ہیں قادیانی لنکس کے, لیکن براہ راست قادیانی کے نہیں ملے, اس لیے میں شرعی طور پہ وہ سکوت کرتا ہوں اس کے قادیانی ہونے پر. باقی سب جو ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں میرے پاس ان کا شرعی حوالہ ہے کہ یہ مرزائی ہیں, اور وہ میں ماضی میں بھی بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گمراہی ہے, ڈس انفارمیشن پھیلانے کا ہے کہ جی ایک مرزائی کو جو ہے رکھا گیا تھا. نو, ایک مرزائی نہیں تھا, اکثریت وزراء جو کیبنٹ تھی وہ مرزائی تھی, اور یہی حال 2025 میں بھی ہے. اوکے, تو لیکن قوم سوئی ہوئی ہے, سونا سوتے ہیں تو سوئے پہ میرا کیا ہے. تو اب یہ پمپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے تھا اور وہ قادیانیوں نے بنایا تو یہ اور وہ, تو اس کو
اپنی انفارمیشن درست کرنی چاہیے، کہ مجھ سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھو مادر چود یہ تو ساری کبینہ مرزائیوں کی تھی، تو بہن چود ایک کا نام لے رہا ہے۔ تو ان دا ہسٹری آف پاکستان سب سے پہلے میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ سارے اکثریت جو تھے، اور اس کو کوئی اگر کوئی حلالی ہے تو آئے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے، اوکے۔ تو اس لیے اب یہ اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جناب وہ کیبنٹ میں یہ بنایا تھا اور وہ کیا تھا اور وہ ایک مرزائی کو رکھا تھا، نہیں، اس ماں چوت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ساری کی ساری کیبنٹ آلموسٹ سبھی مرزائی تھے۔ تو ہاں فرق کیا تھا کہ کچھ ہڈن تھے اور ایک کو انہوں نے اوپن مرزائی کر دیا کہ یہ مرزائی ہے، لیکن ریسٹ ابھی میں نے ملک غلام کے قادیانی ہونے کے ریفرنس لگائے ہیں، کہاں سے لگائے ہیں؟ ان کی بک سے۔ دولتانہ کے قادیانی ہونے کے لگائے ہیں ان کی بک سے۔ لیاقت علی خان کے قادیانی ہونے کا سارا جو ہے میں نے ان کے ذرائع سے دیا ہے۔ ویسے قتل بھی انہوں نے کروایا تھا، وہ ایک خوست کے قادیانی سے۔ بہرحال میں یہ ساری چیزیں بارہا بیان کر چکا ہوا ہوں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ نئی آواز سننے میں آئی کہ جس بندے کے بارے میں مجھے معلومات یہ ہوئی، اس کے قریبی جو دوست ہیں جو پیپلز پارٹی کے، وہ کیا نام ہے اس عورت، خیر وہ میں نے پوچھا یار یہ، ہاں اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس سے زیادہ انفارمیشن لے سکتا تھا کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سٹرگل کا پوسٹر بوایا تھا آغا نوید ضیاء الحق کے خلاف۔ تو اس لیے بہرحال یہ مجھے جو پتہ چلا ہے، اس نے مجھے تو ویسے کبھی آفر نہیں کی کہ تمہارے لیے کوئی دوشیزہ لاتا ہوں، لیکن مجھے اس کے دوستوں نے بتایا کہ یہ ماضی میں یہ کام کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو پرسنل نہ لو، اپنے پرانے دوستوں سے پوچھو کہ تم نے یہ راز آغا وسیم کو کیوں بتایا۔ خیر تو یہی چیزیں جو ہیں میں آئندہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ مرزائیوں نے پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اس پر بھی وقت ملے گا تو میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اور یہ کہ قادیانیوں کو پوسٹیں اس لیے ملی کہ وہ پڑھے لکھے تھے، یہ بھی مادر چود نے جھوٹ بولا، اس کو پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اس کی باقی بھی بناؤں گا انشاءاللہ۔